کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو کامیاب ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہر انسان خوش ہوتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، میرے پاس پیسہ آ رہا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ لیکن کسی دوسرے انسان کو آپ کی خوشی بری لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ یہ میں ایک اپنی سمجھیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیریمنٹ جو میرے ساتھ تجربہ میں نے کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہ اگر اپنے کچھ اصولوں کو فالو کریں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، جو کہ ان کے گھر میں اصول بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہر فیملی میں، جوائنٹ فیملی میں اگر کچھ رولز بنے ہوئے ہیں اور ہر بہو ان رولز کو فالو کرتی ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور ایک اچھی بہو بھی بن سکتی ہے۔ تو چلیے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری بیوٹیفل فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج کا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح دن سے، اور صبح کا جو ایک فریش ایئر ہوتی ہے وہ لازمی ہمیں لینی چاہیے ڈیلی، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کے پھر کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ٹائم اپنے چھوٹے سے گارڈن میں گزارتی ہوں، اور اس کے بعد میں اپنا جو ڈیلی کا میرا کام ہوتا ہے وہ میں سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ تو میری زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے کہ فٹافٹ جلدی جلدی جیسے کام ہوتے ہیں وہ بہت سپیڈ کے ساتھ اور جلدی سے میں نمٹا لوں تاکہ مجھے کچھ فری ٹائم مل سکے۔ تو جی آج کا جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے آج کہ ہم جیسے بات کریں گے کہ زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، جیسا کہ میرے تھمب نیل سے آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہے۔ اس بارے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو آپ کی یہ کامیابی کسی دوسرے انسان کو بہت بری لگ رہی ہے۔ آپ خوش ہیں لیکن آپ کی خوشی دوسرے کو بہت زیادہ بری لگ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہ کر ان کو وہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ وہ بہت زیادہ ہیپی ہیں، ہماری خوشی میں بہت زیادہ خوش بھی ہیں، لیکن ریئلٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں وہ ہم سے بہت زیادہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے، تو اپنے آپ کو بہرا بنا لیں۔ ان کی کسی بات پر آپ نے اپنے کان نہیں رکھنے ہیں، ان کی کوئی بات آپ نے نہیں سننی ہے۔ بہو ہیں جیسے آپ، تو فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں۔ جیسے اگر آپ کی نند ہے اور آپ کے گھر آئی ہے تو وہ آرام سے فار ایگزامپل کہ نند کو تو اجازت ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر آتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کرنے کے لیے بھی چلی جاتی ہے، اس کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بیٹی ہے تو وہ بڑے آرام سے شاپنگ کرے گی، ہر جگہ جہاں دل چاہے گا گھومے پھرے گی، لیکن یہی چیز بہو کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بہو آزاد ایسے گھوم نہیں سکتی ہے خود سے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب رہ رہی ہیں تو وہ بڑے آرام سے، یہ نہیں ہے کہ عبایا پہنے گی، چادر لے گی اور بازار چلی جائے گی جی شاپنگ کرنے کے لیے، جیسے بیٹیاں کرتی ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ ایک اچھی بہو بننا چاہتی ہیں تو آپ جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پوچھ لیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ مجھے بازار سے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں تو کیا میں بازار سے اپنی چیزیں لے کر آ جاؤں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا کام بھی کر لینا ہے، اور آپ ایک اپنے ساس سسر کو رسپیکٹ بھی دے دیں گی۔ آپ نے باہر جانا تو ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ان کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ نے ان سے یہ چیز پوچھی ہے، ان سے پرمیشن لی ہے۔ اس طرح سے آپ ان کی رسپیکٹ کریں گی تو آپ ان کی فیوریٹ بہو بھی ہو جائیں گی، اور اسی طرح سے آپ کی اپنے شوہر کے دل میں ایک عزت اور جو رتبہ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کو، آپ کے ہسبینڈ کو بھی بہت اچھا لگے گا، اور آپ کے جو ساس سسر ہیں ان کو بھی یہ چیز بہت اچھی لگے گی۔ کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہاں بہت مشکل ہوتا ہے جہاں بہت ساری بہویں ہوتی ہیں۔ تو ایک سے بڑھ کر ایک بہو آ رہی ہوتی ہے سامنے، کوئی بہو تھوڑی سی نخرے والی ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی چپ چاپ ہوتی ہے۔ تو ہر فیملی میں جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں بہت ساری بہویں جہاں ہوتی ہیں تو ان میں بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں، مطلب کہ بہت ساری نیچر کی بہویں ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر اپنی جگہ بنانی ہے سسرال میں، تو اگر آپ کی نند کا کوئی ایشو ہے یا آپ کے دیور کا کوئی ایشو ہے تو یقین کریں کہ آپ نے اس میں بالکل بھی اپنا انٹرفیئر نہیں کرنا۔ اگر آپ کی ساس آپ کو بلاتی ہیں، آپ کی ساس آپ کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں رائے دو، ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیشہ پازیٹیو رائے دیں،
جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک رائے ہماری اچھی ان کو لگے گی۔ نیگیٹو رائے کبھی بھی مت دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو آپ اس بارے میں رائے دینا چاہ رہی ہیں، یا آپ کوئی عمل ہے اس عمل کے بدلے میں نیگیٹو چیز جائے گی، تو وہاں آپ بولنا بند کر دیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ لوگ بڑے ہیں، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ لوگ ویسا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے۔ کچھ ٹپس ایسی ہیں جو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نند آئی ہوئی ہیں گھر، ان کے ساتھ بہت اچھے سے آپ رہیں، ہر چیز ان کو پیش کریں، ان سے کوئی چیز چھپائیں مت، ان سے کوئی چیز چھپا کر مت رکھیں، ان کے ساتھ ہیپی رہیں، تو ان کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت رہے گی۔ اور جاتے ہوئے اپنی نند کو تھوڑے بہت ایز اے گفٹ کوئی آپ سوٹ وغیرہ لے دیں، یا آپ کوئی ان کے بچوں کے لیے ٹوائز وغیرہ لے دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ساس سسر کے دل میں بھی آپ کے لیے عزت اور پیار بڑھے گا، اور آپ کے ہسبینڈ کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ میں ایک اور چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کی باتوں پر نہ آپ دھیان دینا چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کو ٹیز کرتے ہیں، آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں پر کان رکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ ان کی باتوں پر غور کرتی رہیں گی تو یقین کریں کہ آپ اپنی ایک ہیپی لائف کبھی بھی اسپینڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ ان کی باتوں پر فوکس جب رکھیں گی تو آپ انہیں کو سوچتی رہیں گی، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اسٹارٹ میں جب میں شادی ہو کے آئی تو یہاں پر ایک آنٹی آتی تھیں، وہ جب بھی آتی تو لازمی مجھے یہ بولتی کہ ایسے کیا کرو، ایسے کیا کرو، ایسے کیا کرو۔ میری ساس کو بہت برا لگتا تھا۔ پھر میری ساس نے بولنا شروع کیا کہ جی آپ ایسے نہیں بولا کریں، ہماری بہو جس طریقے سے رہتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہے، اور ہمیں وہ اسی طرح سے پسند ہے۔ تو وہی چیز ہے نا کہ وہاں سے وہ آنٹی مجھے کھٹکنے لگ گئیں۔ جب بھی پھر وہ آتی مجھے اچھی نہیں لگتی، اور میں پھر سائڈ میں ہو جاتی، میں ان سے صرف سلام دعا کرتی اور فالتو میں ان سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری فیملی میں، ہمارے ریلیٹیوز ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے ساتھ فریب کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ڈسٹینس رکھیں، زیادہ ان کو امپورٹنس نہ دیں، اور خود کی خوشیوں پر فوکس رکھیں۔ اور جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے میں یہی کہوں گی آپ سب لوگوں سے جو میری ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کہ بہرے بن جاؤ۔ یہ بہت ایک اچھی ٹپ ہے کہ آپ بہرے بن جاؤ گے تو آپ کی صحت پہ سمجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی آپ لوگوں کو ویڈیو میری پسند آئے ہوئی، ٹاپک اچھا لگا ہوگا، تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔